صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ پر ادب سے عرض گزار ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. بندہ باوفا مرد باحیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے عظیم مبلغ و عامل پیر طریقت حضرت قبلہ خواجہ محمد قمر الدین صاحب صادری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی سالانہ تقریب، جس کی سیادت، جس کی قیادت اور جس کی نگرانی مختوم محترم نظامی مرتبت عزت مآب پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد بدر الدین صاحب چشتی صادری فرمائے. اس تقریب سعید میں تشریف فرما صوفیاء کرام موجود ہیں تو بہت تعظیم کے لائق سادات کرام دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جلیل القدر حضرات علماء سنت، برادران طریقت، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، برادر محترم جناب علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صاحب صادری دعوت برکاتہ العالیہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی عطا کردہ توفیق کا صدقہ موقع کی مناسبت سے تلاوت کردہ کلمات قرآنیہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے مالک کائنات جل جلالہ مجھے اور اس پاکیزہ تقریب عرس کے ہر شریک کو نور اور شعور کی دولت عطا فرما کر نیتوں کا اخلاص عطا فرماتے ہوئے ہمیں اس کے اعلیٰ مقاصد سے سرفراز فرمائے. حضرات گرامی،
ایک شخص مومن ہونے کا دعوے دار ہو اور ذاکر نہ ہو، کیونکہ میں نے قرآن کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور ایک میں براہ راست خطاب ہے ایمان والوں سے، اور دوسری آیت اس رکوع کا حصہ ہے جس میں میرا رب مومنوں سے خطاب فرماتا ہے۔ اور جب نزول قرآن ہو رہا تھا اور اس میں کسی طبقے کو ایمان والا کہہ کر بات ہو رہی تھی، تو اس ایمان والے طبقے سے مراد سوائے حضور کے صحابہ اور موجود افراد اہل بیت کے کوئی اور اشخاص تھے ہی نہیں، نہ کوئی حنفی، بات ذرا میری غور سے سنیے گا بجائے کلپ بنانے کے، جس شعبے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ کی اپنی بنا میں رکھیں، کلپ بعد میں بنائیے گا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن یوں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، توجہ رکھیے گا ذرا، تو اس وقت کوئی شخص حنفی نام سے نہیں جانا جا رہا، مالکی نسبت سے نہیں پہچانا جا رہا، شافعی نسبت سے نہیں پہچانا جا رہا، حنبلی نسبت سے نہیں پہچانا جا رہا، ابھی نہ کوئی عبد القادر آیا ہے اور نہ کوئی قادری آیا ہے، ابھی نہ کوئی معین الدین چشتی آیا اور نہ کوئی چشتی کا آیا، ابھی نہ کوئی عمر شہاب الدین سہروردی آیا اور نہ کوئی سہروردی کا آیا، اب نہ کوئی ابھی تک کوئی نہ شہنشاہ نقشبند آیا اور نہ کوئی نقشبندی کا آیا۔ جب قرآن آ رہا ہے اور سینہ مصطفیٰ میں محفوظ ہو رہا ہے اور 87 بار قرآن جب ان لفظوں کے ساتھ وہاں موجود زندہ لوگوں کو مخاطب فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو بات صرف موجود صحابہ اور موجود اہل بیت سے ہو رہی ہے۔ میں اس حقیقت کی روشنی میں یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کوئی شخص مومن ہونے کا دعوے دار ہو اور ذاکر نہ ہو، اس کے بعد میرے پاس جو عرض کر چکا ہوں اسے دہرانے کا ٹائم نہیں، اور آپ سے مجھے توقع بھی نہیں کہ آپ اتنے ہی بے رغبتی میں بیٹھے ہیں کہ میں بار بار ایک ہی بات دہراتا رہا۔ ایک شخص کے پاس دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ ذاکر نہیں، اور لفظ مومن اس میں صفت ہے اور اس میں فاعل ہے، اور جب اس میں فاعل ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مومن ہونا موسمی عمل نہیں، کہ ربیع الاول کا چاند چڑھا اور کوئی مومن ہو گیا، محرم کا چاند چڑھا اور کوئی مومن ہو گیا، ماہ رمضان کا چاند چڑھا اور کوئی مومن ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، جس شخص کو ایمان مل گیا نا، اب اگر ایمان سلامت ہے تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں، تو جب تک دل دھڑک رہا ہے، اب دھڑکن ایمان کے ساتھ دھڑکے گی۔ یہ سیزن کا معاملہ نہیں ہے کہ آج عرس پہ جانا ہے تو آج ہم مومن ہیں، آج 11ویں شریف کا ختم ہے تو آج ہم مومن ہیں۔ مومن مومن ہوتا ہے۔
ایک شخص ہے مومن، اور مومن ہے اس میں صفت اور اس میں فاعل، اور ذاکر بھی اس میں صفت ہے اور اس میں فاعل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ذاکر ہونے کے لیے بدھ جمعرات جمعے کی انتظار نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر میری تیری مجبوریوں کے تحت میرے تیرے پیر خانے یا ہدایت خانے یا مرشد خانے سے بدھ کے بدھ یا جمعرات کے جمعرات یا 11ویں کی 11ویں یا سالانے کے بعد اس کے موقع پر اجتماعی محفل ذکر کا اعلان ہو تو شریعت کے بنیادی اصول اس سے منع نہیں کرتے، لیکن انہی کا پابند بن کے رہنا کوئی اتنا عمدہ کام نہیں۔ ایک شخص مومن ہے اور ذاکر نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا معانی میں سے، اس کا سبب یہ ہوگا اسباب میں سے، اس کی وجہ یہ ہوگی وجوہات میں سے کہ اس شخص کے پاس دعوی ایمان ہے لیکن دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں۔ نعرہ تکبیر! تسی کھان نو روکنا سے نعرہ نہ مارو، سواب سے نعرہ بڑھا بندہ میں بدلتا موسم ہے کہ نعرے نال کھان نہیں روکتی۔ جو حضرات باہر اندر تشریف لے آئیں، جو ساتھی پیچھے تھوڑی تھوڑا آگے ہو جائیں، یہاں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے اور آگے ہو جائیں کہ آنے والے حضرات کو جگہ ملے، پلیز اور تھوڑی ہمت کریں، پیچھے بیٹھے والے اور تھوڑے آگے آ جائیں اور تھوڑے اور مکمل توجہ کے ساتھ بیان سنیں، کچھ حاصل کر کے دیں۔ بسم اللہ، توجہ میری جان۔ اب مومن ہے اور ذاکر نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دعوی ایمان کیا تھا، اس دعوے کو ثابت کرنے کے بعد ایک دلیل تھی اس کے پاس کہ یہ ذاکر ہوتا، اور وہ دلیل جب یہ نہیں لا سکا تو جس دعوے کی دلیل نہ ہو وہ دعویٰ غیر مؤثر رہتا ہے۔ اب یہاں بہت سارے ذی شعور میرے حضرات تھوڑی سی الجھن میں وہ پڑ گئے ہوں گے، کیونکہ میں ذرا کمزور آدمی، اور کمزور آدمی بعض اوقات بڑے بڑے لائق لوگوں کو بھی پھنسا دیتا ہے۔ کمزور جو ہوگا بڈھا بندہ ٹھہ پیا اور ظاہر ہے انہوں کھچنا ہے، ترونا ہے، اٹھانا ہے، کمزور جو ہے تو میں بڈھا بندہ صلاحیت دے حوالے نال، قابلیت دے حوالے نال، علم دے حوالے نال بہت سارے ذی شعور لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، بھائی اے عجیب بھی گل کیتی ہے عزیز الدین کو شاید صابری صاحب نے انہوں اعلان کر کے تھوڑا جہا چوڑا کر چھڑیا۔ نہیں، چوڑا میں اپنے پیر بابو جی کے صدقے کبھی زندگی نہ ہویا۔ نہیں، مجھے اپنے سائز کا اندازہ رہتا ہے کہ اس مالک کا کرم ہے مجھ پہ، مجھے اپنے سائز کا اندازہ رہتا ہے، میں اپنے سائز سے باہر کبھی نہیں نکلا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اور اس وقت میں اپنے سائز میں ہی ہوں۔ سنیے میری بات، مومن ہو اور ذاکر نہ ہو، آپ کا کیا خیال ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو ہے لیکن یہی ذکر نہیں۔ کیا اللہ کی ضرب لگانا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو ہے لیکن یہی ذکر نہیں۔ کیا الا اللہ کہنا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو ہے لیکن یہی ذکر نہیں۔ اب ایک اور ذکر میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ الحمد سے لے کے والناس تک سپارے 30، سورتیں 114، منزلیں 7، آیتیں 6666 اور نازل کرنے والا اعلان فرمائے انا نحن نزلنا الذکر۔ میں آپ کو ایک ذکر بتا رہا ہوں، خالی اللہ ہو کہنے سے برکت پیدا ہوتی تو پھر یہ جتنے تسبیح پڑھنے والے صحابہ بازار میں بیٹھے یہ ولی ہوتے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کی تسبیح ہفتہ بھی نہیں چلتی، پھر نہیں لینا پڑتی ہے، اتنی بڑی پڑی ہے جناب ٹوٹ گئی ہے رسی ٹوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔
ذکر کا ایک اور حوالہ بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ذکر۔ اب ذکر کے معنی کیا ہوں گے؟ حمد خدا کر ذکر ہے، نعت مصطفیٰ پر ذکر ہے، کمری والے کے دشمنوں کی مذمت کر ذکر ہے، کمری والے کے وفاداروں کی تعریف کر ذکر ہے، پڑوسیوں کا دھیان رکھ کیونکہ حکم قرآن ہے ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، حلال کی کمائی کی محنت کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، نماز کی پابندی کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، زکات ادا کر اپنے وقت میں حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، نماز جنابی والا آنکھوں کو بچا کے چل حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، بےہودہ کوئی سے بچ کے رہ حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھ یہ حکم قرآن ہے ذکر ہے، جو یہ حج فرض ہوتا ہے حج کے لیے تیاری کر یہ حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کر یہ حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ڈھونڈا کر یہ حکم قرآن ہے، کونوا مع الصادقین یہ ذکر ہے، علم کا طالب رہا کر یہ ذکر ہے، علم کو حاصل کرنے کی محنت کیا کر یہ ذکر ہے، قرآن پہ غور کیا کر یہ ذکر ہے، مخلوق خدا میں تدبر کیا کر یہ ذکر ہے، میرے پاک نبی کی امت کے اولیاء کا احترام کیا کر یہ ذکر ہے، کرامات کی حقیقت کو جاننے کے لیے پرہیز خور کیا کر یہ ذکر ہے، میرے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بلند کیا کر یہ ذکر ہے، نبی کی اہل بیت کی طہارتوں کو بیان کیا کر یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جیسے سائیں نے جینے کو کہا ہے ویسے جی یہ ذکر ہے، حامی بے کساں قبلہ عارفاں خواجہ خواجگاں شمس الملت والدین، اچھے بول سبحان اللہ، حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید پہنچا، آج کہنے لگا حضور آپ جو درود شریف عطا فرماتے ہیں وہ ان کلمات کے ساتھ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تمام گولویوں کو جو درود شریف پڑھایا گیا وہ انہی کلمات کے ساتھ ہے، میرے پیر بابو جی نے جو مجھے درود سکھایا وہ انہی کلمات کے ساتھ ہے، سونیا میں وچ سیدنا دا لفظ اضافہ کرنا اجازت ہے، فرمایا تم پڑھا لو اجازت ہے، سائیں نے ہمیں جیسے سکھایا ہے ہم تو ویسے ہی پڑھیں گے، سرکار کو سیدنا کہنا منع ہے، ثواب نہیں ہے، خوشیاں بولنا، جب پیر پیچھے نہیں ٹر سکے تو کملی والے پیچھے ٹرنا ایڈا سوکھا ہے، جب کملی والے پیچھے نہیں ٹر سکیا تو خدا پیچھے ٹرے گا ایڈا سوکھا ہے، خوش ہو کے بول سبحان اللہ۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے فنا فی شیخ کی منزل پائی جائے، جب فنا فی شیخ کی منزل پاؤ گے تو شیخ کو آپ کی اداؤں پہ پیار آئے گا، وہ آپ کو اپنے دروازے سے پانے گا نہیں بلکہ آپ کو روشن زمین کا نور عطا فرما کے رسول اللہ کے دروازے تک پہنچائے گا۔ میں تم لطیفے کی گل سناواں، یہ لطیفہ وہ نہیں کہ جڑا سن کے بندے دا دماغ معطل ہوئے، یہ لطیفہ ہوئے جڑا سن کے بندے دا دل معطل ہوئے۔ لطیفے دی مختلف حالتیں ہیں۔ میں اس دی تقریب چلا گیا ساتھی کلاس، وہ جس ویلے میں وہ حضرت صاحب دا نام لما جڑے اتنے بیٹھے سن تے دنیا جناب او ہو حال تو آئی پا لگے، کوئی منٹ 15 گزرے جس ویلے اللہ رسول دا نام لما تھے وہ چھپ کر کے بیٹھ جان، جس ویلے حضرت صاحب دا نام لما تھے وہ جانے جناب ٹھاں ٹھاں کر دے یار، چنگا بھلا آٹا بھی بسے، آٹے دی برسات بھی، کھاد بھی بڑی ملے، میں مسکین جی آدمی میٹر میرا پھر گیا،
کیونکہ آگے پیچھے میں نسل نہ جمیا. یہاں ماشاءاللہ درجن بھر فارغ التحصیل علماء بیٹھے, میں تے تھوڑا جہا پڑھ کے نس آیا تھا. جب بندے کو چنگا کھانا مل جائے پھر ایڈی پریشانی کون کرے. مجھے اتنا بتاؤ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا معنی ہے کہ وہ باٹے پیچھے نس, میں آٹے پیچھے نسل جمیا ہی نہیں. جدو ایک اسی لیٹن واسطے جمی نہیں تو کہڑا بے وقوف تے لیٹے گا, صرف بہن واسطے بنائی گئی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. میں وہ جو حضرت بیٹھے ہوئے تھے نا, میں نے کہا قبلہ آپ انہیں مرتے دم تک اپنے ساتھ ہی چمٹائے رکھو گے جو آگے بھی چلاؤ گے. جی اگے ٹورن دا ساہ کوئی نہیں تو کوئی ہور انہوں شبہانہ دسو. جی ساہ ہے نا تو اپنے دائرے تو کٹ کے کملی والے وال ٹورو آگے سونے نبی دا نام سن کے نہیں بچن تو کملی والے دے بوئے تک پہنچاؤ گے تو کملی والا رب تک پہنچائے گا. بادشاہ آٹے کا سرسنا تک روز ہو گیا, لیکن اس کے بعد تقریر میری جتنا لگنی سی وہ چنگی لگی, تو پیر صاحب نو بھی چنگی لگی. انہوں نے بھی سمجھ آ گئی بھائی ہر جگہ کام انج نہیں چلتے, کدھر کوئی حساب کتاب لینا والا بھی بیٹھا ہوتا ہے سادی جی ٹوپی میں نہیں سا خدا دیا بندے تینوں کوئی اور شفا نہ دس. اسی اج تک بندہ آیا جی استاد جی سر درد دم کرو, سی کہتے ہیں بھائی دم کرو تو ساڑھے ساتھ ہوئے نہیں, دعا کریں گے دم کسی فقیر کو کرا قسم اللہ پاک نہیں. اسی دم نہیں کر سکتے بھائی جان, دم دا ساڑھے کو ہے ہی نہیں, سائی کوئی نہیں. اسی ایویں چوفا کرتے رہیے تو ٹھیک نہ ہونے تو بھابی ہو جائے. ہم بھائی کیڑی ضرورت ہے ایسی فقیری چمکان کی جی فقیری تینوں بھابی بنائے, تو دم وہ کرا جن اللہ نے دم کی تاثیر عطا فرمائی. اسی تیرے سے دعا کرنے اللہ تینوں شفا عطا فرمائے. اب سنیے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرے حضور رحمت عالم علیہ السلام کے غلاموں, سارا قرآن جب ذکر ٹھہرا تو سارے قرآن میں لا الہ الا اللہ تو نہیں لکھا ہوا, سارے قرآن میں اللہ ہو تو نہیں لکھا ہوا. اب سارے قرآن میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے, وہ سمجھنا ہے, اس پہ چلنا ہے, اس کو چلانا ہے. اس کا معنی یہ ہوا جہاں سورہ فتوحا پڑھو گے تو ذکر ہوگا, جہاں سورہ رحمان پڑھو گے تو ذکر ہوگا, وہاں سورہ تبت یدا ابی لہب تب پڑھو گے تو بھی ذکر ہوگا. اس لیے کہ جہاں کملی والے کی شان پڑھنے میں رب خوش ہوتا ہے وہ ذکر خدا ہے, وہاں کملی والے کے دشمنوں کی چترول کرنے میں بھی رب خوش ہوتا ہے, یہ بھی ذکر خدا ہے. سیدی مرشدی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. دعویٰ ایمان کیا ہے, ذکر بھی تو کر. اب اس کا معنی یہ ہوا, اب میں اپنے اس دور میں آؤں گا. آپ نے تلاش تو کرنا ہے شیخ کو تلاش کرنا ہے, ڈبے پیر کو نہیں. ڈبا پیر کو ڈھونڈنے کی لوڑ ہی نہیں. میں چونکہ ایک آستانے پہ بیٹھا ہوں, اس لیے یہاں میں ذرا دھیان سے بات کروں گا. آستانوں کا مزاج مجھے معلوم ہے کہ آستانوں پہ ذرا سخت بات نہیں ہوتی. وہ ہم رسول اللہ کے ممبر پہ کر لیں گے, کیونکہ ممبر پہ فاروق اعظم کو بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اونچیاں بول سبحان اللہ. نہیں, میں آستانے کے مزاج کا خیال رکھوں گا, تو یہ میرا اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے. میں ذرا بات کو روک کے, ڈبے تو تجھے ڈھونڈنے کو پریشانی نہیں ہے, ہوتے تھان موجود ہیں, فیس بک پہ موجود ہیں, وزٹنگ کارڈ تقسیم ہونے پہ ہر کھمے نہ ٹنگے ہے. مسئلہ تیرے ڈھونڈنے کی لوڑ نہیں, ڈھونڈے ہمیشہ سچا جاتا ہے. میں
گلاں وچوں گل سمجھانا چاہنا اپنے بچے نوں دیسی گھیو دا اشتہار ویکھے کسی چینل تے بھی بول یہ تو مقصد تینوں دیسی ڈھونڈنا پوے گل سمجھ گئے تو بسم اللہ نہیں سمجھے تو پھر دہرانا دیسی گھیو دا اشتہار کسی چینل تے لے کے آئی بکواس کرتے ہیں لوگ کہ خرچیاں نال چرچے ہوندے ہیں خرچیاں نال چرچے نہیں ہوندے اللہ رسول دی وفاداری نال چرچے کتنے موڑ لگوائے میرے نبی کے ابو بکر نے کتنے پیسے لگائے میرے نبی کے فاروق نے کتنی پبلسٹی کروائی میرے نبی کے عثمان نے کتنی دیگیں اپنے نام کی پکوائی میرے نبی کے علی نے کتنے ٹٹو چیلے والے میرے نبی کے حسنین نے اور اگر خرچیاں نال چرچے ہوندے تے فذکرونی تو بعد اذکرکم دا کہ معنی رہ جاندا پیچھے اذکرکم دا کہ معنی رہ جاندا ہے کیا بات اذکرکم دا مفہوم کیا ہے نہیں میری جان خرچوں سے چرچے نہیں ہوتے چرچا اور چیز ہے شہرت اور چیز ہے عزت اور چیز ہے ولایت اور چیز ہے ولایت نام ہے اللہ کا بندہ بن جانے کا نبی پاک کا وفادار بن جانے کا سبحان اللہ اذکرونی اذکرکم اب فذکرونی تم سارے مل کے ذکر کرو میرا یہاں جناب والا اجتماعی طور پہ حکم ہوا ہے اب اجتماع کی دو حیثیتیں ہوں گی یا تو اس محلے والے اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ جمع ہو جائیں ذکر اللہ کا ہونا شروع ہو جائے تو یا پھر یہ ہو گئے گھر اپنا اپنا ہو لیکن اس محلے میں جتنے گھر مومنوں کے ہیں وہاں ذکر ہو رہا ہو کیا ہو رہا ہو ذکر ہو رہا اور میں نے ذکر کا ایک وسیع مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ کو انشاءاللہ زندگی کے مختلف معاملات میں کام آئے گی توجہ میری کان اب اگر میرا مالک یوں فرما دیتا ہم نے ڈھونڈنا تو ہے اس لیے کہ آپ 100 سال پہلے کے اپنے اسلاف کو دیکھیے میں نے 100 سال کا وقت بھی زیادہ لے لیا آپ سے صرف 60 سال پہلے کے اسلاف کی تاریخ کو ڈھونڈیے انہوں نے تلاش کیا شہر کو ہزاروں میل پیدل چلے فاقے کاٹے بھوکے رہے ننگے پاؤں چلے سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اب یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جنا کھڑوتا ہوئے شیخ محی الدین ابن عربی دی بارگاہ دھیان کے پوچھے سنگیا سونیا اگر کوئی بندہ کسی سچے پیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائے اس سے سچا نہ ملے اور موت پہلے آ جائے تو کیا وہ بے پیرا مرے گا اب سوال یہ ہے کہ پوچھنا ہے تو آپ ہیں یا کسی اور دے بارے پوچھ رہے ہیں اور میں چھاڑے راز راز رہن دے میں آپ ہوں یا کسی اور دے بارے پوچھنا اگر میں آپ ہوں تو پھر ذرا غور کر پائی میرا معیار شیخ دے ورنہ کتنا اونچا ہے کہ محی الدین ابن عربی سامنے کھلوتا ہے لیکن میں اس کو بھی اعلیٰ کا متوازی کیا اور اگر کسی اور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو پھر میری بصیرت کتنے دور تک کام کر رہی ہے کہ جہاں تک میرا یہ قول چلتا رہے گا کتابوں کی سینوں میں محفوظ رہ کر اہل ایمان کی رہنمائی کرتا رہے گا اگر کوئی کسی شیخ کامل کی تلاش میں چلتا چلتا تلاش کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے اور اس کو شیخ کامل نہ ملے اور بیعت کی شہادت حاصل نہ کر سکے لیکن ڈبے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے کوڑے نہ بیعت نہ ہوئے سچا انہوں ملے نہیں کھڑا انہوں ملے نہیں خوش ہو کے بول سبحان اللہ اب کھڑے کی نشانی بتائی میرے پاک نبی نے ذرا مجھے یہاں تک جہاں امن مڑ گیا میں ذرا احباب میرا تعاون کیجیے گا مجھے یاد کروا دیجیے گا کھڑے کی نشانی بتائی میرے پاک نبی علیہ السلام نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بتائیے کھڑا پیر سچا پیر شیخ کامل اللہ کا ولی کون ہوگا فرمایا اذا ذکر اللہ
अलैहिस्सलाम के इस फरमान पाक का जो मफहूम मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ तो सादा लफ्जों में मैं जो छोड़े लाला इल्ला ध्यान कर सो याद करा सो उन्होंने शेख साहब की गल शेख मुर्शिद ने बेनती की मैं बोल जाना लेकिन ए गल विच आ गई है तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं फायदे तो खाली नहीं फरमाया इजारू जदों तुसी उस नु तको पता ना होवे कि तुसी कौन हो इजारू विच पेश की तारफ दा सिलसिला कोई नहीं है इजारू इन दो लफ्जों का तर्जुमा है मफहूम है वो तो पेश की तारफ की कहानी बन दी कि देखना में पता होवे कि मैं इजुद्दीन को कमान से जिसनु दे के जा रहा मकसूद मुसाफरी इजारू जदू उसनु ची देखो ज़ुकिर अल्लाह तुसा भुलिया रब याद आ जाए सुभान अल्लाह थोड़ा जा मैं आसान लफ्ज़ समझा दें मैं इस हदीस पाक का मफहूम के में समझा खतीब पाकिस्तान अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कोकम साहब इथों निकले जी टोबा टेक सिंह जलसा करना जनाब मगरब तो फौरन बाद तकरीर है ते निकल गए इथों जोर तो पहले ते सर्दियां ने बड़ियां अपना गर्मियां ने बड़ियां सख्त ते गड्डी बंद है ते एसी लगा ते खतीब पाकिस्तान साहब सीट ढिली कीती है ते मामलात फिट ने अकाउंट में पैसा पूरा पहुंच गया है फिक्र फाका कोई नहीं पावे खान कसमान मार जान तभी साढ़े को रुपया 60,000 पहुंच गया हुण मर गया तो की मरे पे खाए कसमान हम दीन के समझने वाले लोग हैं क्या बात थोड़ा जा कोई निकल के क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने एक एक पर्दा चुक के हर शहर साफ सुथरी करनी है ते दो अगर आज 5-7 के सामने चुके गए बड़ी परेशानी गल है शायद के लिए थोड़ा बहुत शर्म आ जाए बंदा वापस आ जाए अच्छा हुण क्योंकि ऐसा खिताब फरमाना है तो बड़ी कीमती जे लोग आ सी ते हुण जोर भी कोई नहीं असर भी कोई नहीं ते टेलीफोन ओदा मिलाया जांदा है सोहणिया जेड़ा ज़हन च होवे कई नंबर आपके मोबाइल में मेरे मोबाइल में ऐसे पड़े हुए हैं कि सालों के साल बीत गए हमने वो नंबर मिलाए नहीं ले ऐसा मुलाकात मजलिस से हुई जलसे से हुई आप जरा मुझे अपना नंबर दे दें ये मैंने मिस कॉल दे दिया मेरा भी नोट कर ले उस मेरा फीड कर लिया मैं ओदा फीड कर लिया मोड़ अल्लाह भी राब्ता हो सी ते नंबर मिला सन ते हुण राब्ता हो सी ते अल्लामा साहब नमाज़ जोर पढ़ सकना ते याद हो सी ते असर दा सजदा कर सकना ते हुण लगी है त्रे लगी है ते फ्रिज दा पानी पीना नहीं ते सादा पानी लभदा नहीं ते जोर भी गई अल्लाह याद हुंदा ते कोकम साहब किबला नमाज पढ़ दे असर भी जान लगी है ते अगे मैं गया ते एक बंदा मैनू मिलिया जेड़ा खूह घेड़दा सी पिया मैं इज़ार ज़ुकिर अल्लाह दा माना बड़े सादियां लफ्ज़ां विच अपने बच्चों को समझाना चाह रहा शायद इन्हां दा प्रोफेसर इन्हां दा लेक्चरर इस्लामियात दा PhD दा जनाब वाला प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी इस तरह समझा दे जेड़े सादियां लफ्ज़ां मैं समझा बंदा खूह घेड़दा सी पिया साहब साहब तवज्जो फरमाओ जी बंदा खूह घेड़दा सी पिया तो मेरी फौरन नजर पई तो मैं ड्राइवर समझा मैं क्या ब्रेक मार ताज़ा पानी मिल गया तो तेरे नाल मेरी जान जाती है भाई मैं पानी पी लवां मैं गड्डी च उतरिया मैं उस बंदे को गया उन्हें मेनू मेहमान समझ के मंजी पेश की चरपाई पेश की मैं चरपाई पे बैठा मैं क्या सोने पानी पिला वो कटोरा भर के लाया उसने आंखें मेरी आंखों में डाली चलाता है कुआं उसनिया अखियां मेरी अखियां झपकियां मैनू एकदम ख्याल आया आयो बदनसीबा तू तो जोर भी नहीं पड़ी तो असर भी इत्थों जाती है भाई ज़ुकिर अल्लाह ए वे रब दा वली मैं नहीं देखना चोला पाया कि नहीं कपड़े पाए कैसे कि नहीं पीछे जाना कौन है सच्चे खबे कितना रश है इज़ारू उसकी आंखें मेरी आंखें आपस में चार हुई मुझे भूला हुआ रब याद आ गया ये है वली होने की निशानी और ये मफहूम है जो बयान किया किसी ने कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले ये अल्लाह वाले जो
कौन सी अलामत बता देता हूँ। आप घर से निकले, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है, आप आस्थाने पहुंचे, गाड़ी खड़ी की आपने, ज़ाहिर म्यूजिक बंद हो गया, आप गाड़ी के नीचे से उतरे, आप उस अल्लाह के बंदे के सामने पहुंचे। जो ही सामने पहुंचे तो दिल की दुनिया बदलना शुरू हो गई, दिल की कैफियत पाक होना शुरू हो गई। जो ही आप उसके करीब करीब पहुंचते गए, आपको मदीने वाला याद आता गया, आपको अल्लाह का महबूब याद आता गया। जो ही आप उसके करीब पहुंचे तो आपके दिल की दुनिया बदलती गई और आपके दिल पे, आपकी जुबान पे अचानक ये अल्फाज आते गए, अल्लाहू या अल्लाह खैर, अल्लाहु अकबर। इसको छोखे अंदाज है जो मैं किवें समझावा सुनिया, क्योंकि मेरा समझाना जितनी मैंने समझाना मेरी ड्यूटी है। ऐ उस अल्लाह दे बंदे दा, अल्लाह दा बंदे होने की पहचान। तू तो गाने सुनता आया ते शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी को तो पूछा गया कि सोहणिया अगर वो कामल दी तलाश च निकलिया ते ओनू कामल मिलिया नहीं ते मौत आ गई है, क्या वो बेपीरा मरेगा? फरमाया नहीं, मोमिन था, तालिब था, मोमिन था, तालिब था, मोमिन था, तालिब था। ये तलब बड़ी चीज है, अल्लाह की इज्जत की कसम, इसकी बड़ी कीमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मेरे पाक नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो तलब सिद्के दिल से शहादत की तलब रखे, अल्लाह उसकी तलब का सदका बेशक उसे बिस्तर पे मौत क्यों ना आए, उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। ये तलब बड़ी चीज है। सैयदना मुहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि उसकी तलब का सदका खुदा मुंदे कायनात उसे ये एजाज अता फरमाएगा कि खुद रसूलुल्लाह उसके मुर्शिद हो जाएंगे। उसमें बेपीरा नहीं बनना। जिसका भरी दुनिया में, जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं हामी, उसको भी मेरे आका, उसको भी मेरे आका सीने से, उसको भी मेरे आका, उसको भी